سلجوق ایک ایسا نام ہے جو مسلمانوں کے عروج کی اپنی ہی داستان لیے ہوئے ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو وہ عظیم فتوحات ملی کہ پوری دنیا میں سلجوقوں کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ پوری دنیا ایک محو حیرت میں تھی کہ کیسے مسلمانوں کے چھوٹے سے خاندان نے پوری دنیا کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلجوق خاندان کے ایک عظیم سلطان الپ ارسلان کے بارے میں۔ لیکن مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے چینل کی ہر ویڈیو سے رہیں باخبر۔ تو ناظرین کرام، سلطان الپ ارسلان سلجوق خاندان کا ایسا درخشاں ستارہ تھا جس نے سلجوقیوں کو اصل میں ایک نام دیا جو کہ رہتی دنیا تک رہے گا، اور جب بھی کہیں سلجوقیوں کی بات ہوگی تو الپ ارسلان کا نام سب سے آگے ہوگا۔ سلطان الپ ارسلان کا اصل نام محمد بن داؤد چوغری تھا، جو کہ 20 جنوری 1030 میں پیدا ہوئے اور 1063 عیسوی سے 1072 تک حکومت کی، اور ان کی حکومت کے دوران ہی مکہ و مدینہ جیسے شہر بھی سلجوق سلطنت میں شامل ہوئے۔ نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا میں سلجوق سلطنت کی سرحدیں وسیع و عریض ہوتی گئیں۔ اپنے چچا تغرل بیگ کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور اپنا جنگی تجربہ دکھایا۔ 1059 میں اپنے والد چوغری بیگ کی وفات کے بعد الپ ارسلان کو خراسان کا گورنر مقرر کر دیا گیا، اور تقریباً 1063 میں جب تغرل بیگ نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو کہ اس وقت صحیح سے بول بھی نہیں سکتا تھا، تو الپ ارسلان نے اپنے چچا کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے اور 1063 میں سلطان الپ ارسلان نے دوما خان کی جنگ میں اپنے چچا تغرل بیگ کو شکست دی، اور 27 اپریل 1064 کو پوری سلجوق سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی، اور پھر اپنی حکومت کے پہلے 7 سالوں میں اسلامی علاقوں کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سلجوق سلطنت کو وسعت دینے کی طرف غور کیا۔ ایسے میں انہوں نے ساتھ ہی فاطمی خلافت کے خلاف بھی تلوار اٹھا لی، اور دوسری طرف انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دی اور اپنے مجاہدین کے ساتھ آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کر دیا، اور وہاں سے یہ جنگ بہت آسانی سے جیت لی۔ اس کے بعد انہوں نے شام میں موجود المرداسا حکومت کے خلاف پیش قدمی شروع کی، اور پھر شمالی شام سے 414 عیسوی میں قائم ہونے والی کفریہ سلطنت المرداسیہ کا خاتمہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا۔ ان سب فتوحات کو دیکھتے ہوئے رومی شہنشاہ رامانوس چہارم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور بہت ساری جنگیں لڑیں، جن میں سے سب سے اہم جنگ جنگ ہنوت ہے۔ جنگ ہنوت، جسے انگریزی میں مالزگرٹ بھی کہتے ہیں، تقریباً 1070 عیسوی اور 463 ہجری میں لڑی گئی، اور یہ جنگ رامانوس چہارم کے لیے آخری جنگ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں رامانوس کی فوج تقریباً 2 لاکھ، جبکہ اس کے ساتھ تقریباً 50,000 کے قریب فرانسیسی اور بازنطینی بھی شامل تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی، جو کہ الپ ارسلان کی سربراہی میں تھی، اور یہ لوگ بدھ کے دن رامانوس کی فوج کے سامنے آ گئے، اور سلطان الپ ارسلان کو ایک عالم دین نے مشورہ دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جنگ شروع کی جائے۔ جمعے کے خطبے نے تمام مسلمانوں کے جوش کو گرما دیا، اور وہ جنگ میں اتنی دلیری سے لڑے کہ انہوں نے کافروں کے چھکے چھڑا دیے اور یہ جنگ جیت لی۔ اس کے بعد رامانوس کو گرفتار کر لیا گیا اور الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا، تو الپ ارسلان نے اسے 15 لاکھ درہم تاوان کے عوض معاف کر دی۔ اس کے بعد جب رامانوس اپنے علاقے میں پہنچا تو وہ بادشاہ نہ رہ سکا اور بہت بری حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ ادھر سلطان الپ ارسلان نے خوارزمیوں کے خلاف جنگ شروع کی، جس میں زخمی ہونے کی وجہ سے الپ ارسلان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 1072 عیسوی میں وہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان ملک شاہ نے تخت سنبھال لیا، اور یوں ایک عظیم حکمران کا اختتام ہو گیا۔ لیکن سلطان الپ ارسلان نے اسلام کے لیے سب سے بڑا معرکہ جو سر کیا وہ اناطولیہ کو فتح کرنا تھا، جس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ تک دروازے کھلے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔